السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وامام المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، سن 5 ہجری میں شعبان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنی المصطلق قبیلے کا جو سردار ہے حارث بن ابی ربیعہ، وہ مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ اس نے فوجیں جمع کی ہیں اور فوجیں جمع کر کے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جا کے معلوم کر کے آؤ۔ وہ گئے، معلوم کیا، آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ خبر سچ ہے، وہ لوگ واقعی تیار ہیں تاکہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لیا اور جا کے ان پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس سفر میں منافقین کی ایک جماعت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لی۔ وہ جماعت جو پہلے کسی بھی غزوے میں ساتھ نہیں جایا کرتی تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہاں کوئی خون ریز لڑائی نہیں ہوگی اور مال غنیمت بہت سارا ہاتھ میں آئے گا، لہذا منافقین کی بھی ایک بڑی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں نکلی تاکہ مال غنیمت حاصل ہو اور ہماری جان تو بچی ہی رہے گی، کوئی ایسی لڑائی تو خیر ہوگی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اچانک سے ان پہ حملہ کر دیا۔ وہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلانے میں مصروف تھے، اس اچانک حملے کی وہ تاب نہ لا سکے۔ ان کے 10 بندے قتل ہوئے اور باقی ان کے علاوہ جتنے بھی بچے، بڑے، بوڑھے، جوان، عورتیں، سب کے سب مسلمانوں کی قید میں آ گئے اور مال غنیمت کا ایک بہت بڑا حصہ ہاتھ میں آیا۔ 2000 اونٹ، 5000 بکریاں، وہ مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت لگا اور ان کے بہت سے لوگ مسلمانوں کے قیدی بن گئے اور 200 گھرانے مسلمانوں کے قیدی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو جب تقسیم کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ جو باندیاں ہوتی تھیں، جو جنگ کے اندر کافروں کی لڑکیاں مسلمانوں کی قید میں آ جاتی تھیں، وہ مسلمانوں کی باندیاں بن جاتی تھیں، ان کو مال غنیمت کے طور پر مجاہدین پر تقسیم کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور بلکہ ان قیدیوں میں آئی ہوئی ایک عورت جن کا نام جویریہ تھا اور جو اس قبیلے کے سردار حارث کی بیٹی تھیں، ان کو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور ان کو ان کے حصے میں دے دیا۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے جویریہ کے اندر کوئی رغبت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جویریہ کو مکاتبہ بنا دیا۔ مکاتبہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس لونڈی سے کہا کہ تم مجھے اتنے درہم و دینار اکٹھے کر کے لا دو، جب تم میری مطلوبہ قیمت مجھے لا کے دے دو گی تو تم آزاد ہو۔ جویریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو پتہ ہے کہ بنو مصطلق قبیلے کے سردار حارث کی بیٹی ہوں اور مجھے آپ نے ثابت بن قیس کے حصے میں دیا ہے اور ثابت بن قیس نے مجھے مکاتبہ بنا دیا ہے، لہٰذا میں اپنا بدلے مکاتبت وہ قیمت ادا کرنے کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں، آپ میری مدد فرمائیں، میرے پاس کوئی مال ہو میں وہ ان کو دوں اور میں آزاد ہو کے جانا چاہتی ہوں۔ حضور صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی کوئی اچھی رائے نہ دوں، کوئی اچھی بات تمہارے سامنے پیش نہ کروں، اگر تم چاہو تو قبول کر لو۔ انہیں عرض کیا آپ فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا بدلے مکاتبت وہ سارے کا سارا میں ادا کر دیتا ہوں، تم آزاد ہو جاؤ گی اور تمہیں میں اپنی زوجیت سے شرف یاب کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے تو بڑی خوشی سے یہ بات منظور ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جویریہ کے والد حارث وہ بہت سے اونٹ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے کہا کہ میری بیٹی ایک سردار کی بیٹی ہے، وہ کسی کی غلامی میں نہیں رہ سکتی، میں بہت سے اونٹ آپ کی خدمت میں پیش کر کے فدیے کے طور پر دیتا ہوں اور اپنی بیٹی کو واپس لے جانا چاہتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت سے اونٹ راستے میں لے کے جو آ رہے تھے، ان میں سے 2 اونٹ جو بڑے جوان تھے، بڑے خوبصورت تھے اور ان کے بڑے پسندیدہ تھے، انہوں نے 2 اونٹ راستے میں کسی پہاڑ کی گھاٹی کے اندر چھپا دیے کہ یہ 2 اونٹ میں نے نہیں دینے، میں واپسی پہ یہ اونٹ لیتا ہوا واپس چلا جاؤں گا۔ اور باقی بہت سے اونٹ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث سے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا؟ اس نے بتایا جی میں تو ایسے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 اونٹ وہ کہاں ہیں جو تم اس گھاٹی کے اندر چھپا کے آئے ہو؟ وہ دنگ رہ گیا اور کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کیا واقعتاً اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے 2 اونٹ وہاں چھپائے ہیں اور آپ کو اللہ نے بتایا ہے، لہٰذا اگر آپ کو اللہ نے بتایا تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اپنے رسول کو ہی بتایا کرتا ہے۔ وہ بھی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے جویریہ کے بارے میں بات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے خود ہی پوچھ لو جا کے وہ کیا کہتی ہیں۔ وہ گئے جا کے جویریہ سے معلوم کیا، انہوں نے کہا میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کر چکی ہوں، مسلمان ہو چکی ہوں۔ یوں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، جب سارے مدینے والوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے دیکھا کہ جویریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئیں اور ان کا پورا قبیلہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ داروں کو قید میں رکھنا کسی طرح مناسب نہیں ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتے جویریہ کے سارے قبیلے والوں کو آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی قوم کے حق میں جویریہ سے زیادہ بابرکت کسی عورت کو نہیں دیکھا، اس ایک عورت کی وجہ سے 100 گھرانوں کو مسلمانوں نے آزاد کیا، اس ایک عورت کی وجہ سے 100 گھرانوں کو آزادی ملی اور غلامی سے وہ آزادی کی زندگی کے اندر بغیر کسی فدیے کے چلے گئے۔ میں نے جویریہ سے زیادہ مبارک عورت کو نہیں دیکھا۔ یہ اس غزوے کی مختصر سی روداد ہے۔ اس غزوے سے واپسی پر ایک بہت بڑا قصہ پیش آیا۔ ہوا اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں جب تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس غزوے میں آپ کے ساتھ تھیں اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، 2 ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں تھیں۔ واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ ہوا، اس پڑاؤ کے سلسلے میں مسلمان ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، چونکہ منافقین بھی کافی زیادہ وہاں موجود تھے، تو کنویں پر پانی لیتے دیتے ایک انصاری اور ایک مہاجری صحابی میں تو میمہ ہو گئی۔ غالباً مہاجری نے انصاری کو ایک لات مار دی۔ اب جب لات ماری تو انصاری نے یا الانصار انصار کو بلایا، مہاجری نے یا مہاجرین کو بلایا، تو وہاں ایک لڑائی کی شکل بننے لگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آ کے اس معاملے کو رفع دفع کیا کہ یہ کیا جہالت والی بدبودار باتیں کرتے ہو۔ اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ بھی وہاں تھا، اس نے کہا کہ جب سے یہ مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہیں یہ ہم پہ چڑھے جا رہے ہیں، اور اس نے ایک بہت بڑی گھٹیا بات کی۔ اس نے کہا مدینے میں جا کر ہم میں سے جو اچھا ہے، ہم میں سے جو عزت وار ہے، وہ ذلت والے کو مدینے سے نکال دے گا۔ الیاذ باللہ اس نے کہا کہ میں عزت والا ہوں، میں جا کے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکال باہر کروں گا۔ مسلمانوں سے یہ بات کہاں برداشت ہو سکتی تھی؟ یہ عبداللہ بن ابی خود تو منافقین کا سردار تھا، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ عبداللہ سچا رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، جب ان کو پتا لگا کہ میرے باپ نے یہ بات کہی اور یہ بات ثابت ہو چکی، تو وہ مدینے کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ کو کہنے لگا اس وقت تک میں آپ کو مدینے میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک تم یہ اقرار نہ کرو کہ آپ ذلیل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، میں آپ کو مدینے میں قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ اس نے اقرار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی عزت والے ہیں، ذلت والا میں ہوں، پھر اس نے داخل ہونے دیا۔ اور یہ عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرے باپ نے آپ کو تکلیف دی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید میرے باپ کے قتل کا حکم دیں، میں حاضر ہوں، میں اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کی گردن کاٹوں گا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے باپ پر کوئی اور تلوار اٹھے اور میں بعد میں غیرت میں آ کے اس قاتل کو جس نے اس کو قتل کیا ہے اس کے ساتھ لڑوں اور میرے ہاتھوں کسی مسلمان کا خون نہ ہو جائے۔ آپ کی خاطر، آپ کی عزت کی خاطر میں اپنے باپ کا سر قلم کو تیار، اور فرمایا نہیں نہیں، تم اپنے باپ کے ساتھ صلہ رحمی، اس کے ساتھ عزت والا معاملہ کرو، اس طرح کی بالکل بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو اس غزوے سے واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ، مدینے کے قریب پڑاؤ کیا ہوا تھا مسلمانوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پردہ کی آیات نازل ہو چکی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کجاوے میں، ہودج میں، وہ جو پہلے زمانے میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی سی اس کے ساتھ بانس باندھ کر اونٹ کے اوپر رکھ دی جاتی تھی اور یوں ہی اٹھا کے پھر جب کہیں پڑاؤ کرتے تھے نیچے رکھ دیتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کجاوے میں، اس ہودج میں سوار تھیں۔ اور حضرت عائشہ صغیر السن ہونے کی وجہ سے ہلکی پھلکی تھیں اور ان کو ان سمیت ہی اٹھا کے کجاوے میں صحابہ اٹھا کے رکھ دیتے تھے اور حضرت عائشہ سمیت ہی کجاوا اٹھا کے نیچے رکھ دیتے تھے۔ تو پڑاؤ کیا ہوا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے دور تشریف لے گئیں، قافلے سے کافی دور تشریف لے گئیں اور وہاں حضرت عائشہ کو دیر ہو گئی۔ انہوں نے جو نگینے کا ایک ہار پہنا ہوا تھا وہ ہار واپسی پر ٹوٹ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہار کو سمیٹنے میں اور اس کو سنوارنے کے اندر، اس کو جمع کرنے میں لیٹ ہو گئیں۔ جب پڑاؤ والی جگہ پہ پہنچی تو قافلہ جا چکا تھا۔ حضرت عائشہ چونکہ ہلکی پھلکی تھی، وہ کجاوا اٹھا کے اوپر رکھنے والوں کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ حضرت اماں جی تو وہاں تشریف لے گئی ہیں، وہ تو ادھر گئے ہی نہیں۔ وہ سمجھے کہ اندر ہی ہیں کیونکہ پردے اس کے اوپر پڑے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ قافلہ دور جا چکا ہے اور میں اس تک اب نہیں پہنچ سکتی، تو حضرت عائشہ نے وہیں رہنے کا ارادہ فرمایا کہ اگلی پڑاؤ کی جگہ پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا کہ عائشہ نہیں ہے تو کسی کو لینے کے لیے بھیج دیں گے اور میں پھر ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ حضرت عائشہ وہاں انتظار کے اندر لیٹ گئیں راستے کی ایک جانب اور اماں جان کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی کہ صفوان تم نے قافلے کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، قافلے والوں کی کوئی چیز گر جائے، قافلے والوں کا کوئی بندہ گم ہو جائے، کسی کو راستہ معلوم نہ ہو، کوئی کسی قسم کی حاجت پیش آئے کسی کو، تاکہ تم اس کی مدد کر سکو۔ صفوان بن معطل پیچھے پیچھے جس طرح ان کی تشکیل تھی وہ چلتے چلتے آ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ راستے کی ایک جانب ایک خاتون لیٹی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے پردہ کی آیات نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا اور اماں جان کا تھوڑا سا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے جیسے دیکھا کہ یہ تو محترم اماں جان ہیں، انہوں نے اونچی آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ اماں جی پیچھے رہ گئی ہیں، قافلے والے سارے آگے جا چکے ہیں۔ اس افسوس میں انہوں نے انا للہ پڑھی اور اونچی آواز سے اس لیے پڑھی کہ تاکہ اماں جی کی آنکھ کھل جائے اور کوئی کسی قسم کی بات کرنے کی نوبت پیش نہ آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی۔ حضرت صفوان بن معطل نے اپنی سواری لا کے پاس بٹھائی اور خود اس طرف جا کے اس طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اماں جان سوار ہو گئی اور وہ اس اونٹ کی نکیل پکڑ کے قافلے کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں واللہ ما کلمنی بکلمۃ ولا سمعت منہ کلمۃ غیر استرجاعہ، اللہ کی قسم صفوان نے مجھ سے ایک لفظ بات نہیں کی اور میں نے ایک لفظ اس کی زبان سے نہیں سنا سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا پاک دامن شخص
شخص, اتنا باحیا شخص, وہ آگے آگے نظریں جھکا کے چلتے رہے. اور جہاں اگلا پڑاؤ تھا مسلمانوں کا, دوپہر کے وقت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کو سوار کیا ہوا ہے اور قافلے کا پاس پہنچ گئے. وہاں عبداللہ بن ابی اور اس کے دوسرے ساتھی منافقین بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے واہی تباہی بکنا شروع کر دی. انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر العیاذ باللہ بہتان لگا دیا. حضرت عائشہ اور حضرت صفوان کے بارے میں انہوں نے وہ واہی تباہی بکی, وہ بکواس کی, وہ ماحول کو انہوں نے پراگندہ کیا اور مسلمانوں کے کانوں میں انہوں نے وہ زہر گھولا اور ہر طرف اس طرح کی باتیں پھیلا دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہی نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ سے اتری, اپنے خیمے میں تشریف لے گئیں اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی مدینہ واپسی ہو گئی. چونکہ مدینے کے بالکل قریب تھے لوگ. جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مدینہ پہنچ کے مجھے بخار آ گیا, میں بیمار ہو گئی. 1 مہینے تک میں بیمار رہی اور 1 مہینے تک اماں جان کو خبر ہی نہیں ہے کہ پورے مدینے میں کیا طوفان اٹھا ہوا ہے. عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر انہوں نے طرح طرح کے بہتان العیاذ باللہ لگائے ہیں. حضرت عائشہ کو پتہ ہی نہیں. 1 مہینے تک فرماتی ہیں کہ میں بیمار رہی, میں گھر کے اندر رہتی تھی, صرف مجھے ایک چیز محسوس ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفقتیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عنایات جو پہلے بیمار ہوتی تھیں, وہ عنایات میں اب نہیں دیکھ رہی تھی, وہ شفقتیں مجھے نظر نہیں آ رہی تھیں, ان رحمتوں کے اندر مجھے کمی محسوس ہوتی تھی اور مجھے عجیب سا خلجان اور عجیب سا تردد تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ میرے سرتاج تشریف لاتے ہیں اور میرا حال مجھ سے دریافت نہیں فرماتے, دوسرے لوگوں سے پوچھتے ہیں کیف تیکم, اب اس کا کیا حال ہے, مجھ سے نہیں پوچھتے کہ عائشہ تمہارا کیا حال ہے, تمہاری طبیعت کیسی ہے, دوسروں سے پوچھتے ہیں. میں اندر اندر سے کڑ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے التفاتی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کم توجہی, اس کی وجہ کیا ہے. لیکن عجیب سا تردد, عجیب سا خلجان تھا. میں اس میں بڑی متذبذب اور بڑی متردد تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں مجھے تبدیلی کیوں نظر آ رہی ہے. 1 مہینہ ایسے گزر گیا اور طوفان اٹھانے والے منافقین انہوں نے مدینے کو سر پہ اٹھا کر رکھا ہوا ہے. ہر مجلس میں العیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ وہ حرف اٹھاتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, بلکہ حضرت عائشہ کے خلاف بات کرتے ہیں, صفوان بن معطل کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور مدینے کا یوں ماحول سارے کا سارا انہوں نے زہر سے بھر دیا. منافقین سارے کے سارے اس میں ملوث تھے. 3 مسلمان اپنی سادہ لوہی میں ان کی باتوں میں آ گئے. ایک حضرت مصطح بن اثاثہ, ایک حضرت حسان بن ثابت, ایک حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہم. ان کی زبان سے بھی کچھ ایسے کلمات نکلے جو نہیں نکلنے چاہیے تھے. ان کی باتیں سن کر ان کی زبان سے بھی کچھ ایسے الفاظ نکلے, لیکن یہ تو سچے ایمان والے تھے, اللہ نے بعد میں ان کو بچا لیا. تو خیر, حضرت عائشہ فرماتی ہیں 1 مہینہ گزر گیا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. ایک رات قضاء حاجت کے لیے حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے ساتھ, فرماتی ام مصطح کے ساتھ میں قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی تو راستے میں ام مصطح کو ٹھوکر لگی. وہ گرتے گرتے بچی, گرتے گرتے کہنے لگی مصطح کا ناس ہو. اپنے بیٹے کے لیے جب انہوں نے یہ بد دعا کی, میں نے کہا کہ ام مصطح, آپ مصطح کے بارے میں ایسی بات کیوں کرتی ہیں؟ مصطح تو بدری صحابی ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مخلص وفادار ہے, جانثار ہے, آپ اس کے بارے میں یہ کیسی بات کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا او بھولی بھالی, تجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا؟ مصطح تو یہ کہتا ہے اور مدینے کا ماحول یہ ہوا ہے, اور جب سے تم سفر سے واپس آئی ہو پورے مدینے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس وقت پتہ لگا, فرماتی ہیں کہ مجھے اتنا جھٹکا لگا کہ مجھے شدید بخار نے آن لیا اور میں کپ کپانے لگی, اور میری یہ کیفیت تھی کہ قریب کوئی کنواں ہو اور اس کنویں میں جا کے میں چھلانگ لگا دوں. اتنی بڑی عزتوں والی, اس پہ ایسے منافقین نے حرف اٹھائے اور ایسے الزام تراشیاں کی. حضرت عائشہ قضاء حاجت کیے بغیر وہیں سے واپس آئیں اور آ کے بیمار ہو کے پڑ گئی, شدید بخار چڑھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے, پتہ لگا کہ اچھا یہ وجہ ہے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بے التفاتی پا رہی ہوں کہ کم توجہی مجھے جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں. دل میں یہ تھا کہ والدین سے جا کے تحقیق کرتی ہوں,
उनसे जाके पूछती हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरत इजाज़त दे दी। फरमाती हैं मैं घर में आई, हज़रत उम्मे रोमान जो इनकी वालिदा हैं वो घर के अंदर थीं और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी घर में थे। मैं घर में आई, मैंने आगे अपनी माँ को कहा कि माँ जी मुझे ये पता लगा है कि इस तरह से मेरे बारे में बातें हो रही हैं और आपने इस बारे में मुझे बताया ही नहीं, आपने मेरे बारे में कोई सफाई बयान नहीं की। हजरत उम्मे रोमान ने फरमाया बेटा तुम परेशान ना हो, जो खूबसूरत और खूब सीरत बच्ची होती है उसके खिलाफ लोग जो है हसद किया करते हैं और जो हसद वाले लोग हैं उसके खिलाफ दूसरों को भड़काते हैं, बस ये भी कुछ ऐसा ही मामला है। उन्होंने इस किस्म की बात कर दी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ने फरमाती है मैंने पूछा कि आपको पता था कि ये माजरा हो चुका है, पूरे मदीने में ये बात फैल चुकी है? उन्होंने कहा मुझे पता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है मैं चीखे मार के रोई कि आपको पता, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊपर बाला खाने पे बैठे कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। मेरी चीखें सुन के वो फौरन तिलावत छोड़ के नीचे आए कि बेटी को क्या हुआ? उम्मे रोमान ने बताया कि बेटी को पता लग गया है कि इसके खिलाफ क्या तूफान लोगों ने उठा रखा है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी ऐसी हालत थी कि मेरे वालिदैन को यह महसूस होता था कि इसका कलेजा फट जाएगा। सारी रात मैं रोती रही, मेरी एक सेकंड के लिए आंखों से आंसू खुश्क नहीं हुए और मुझे इतनी सर्दी लग रही थी कि मेरी माँ ने घर के सारे बिस्तर सारे कपड़े मेरे ऊपर डाल दिए, लेकिन मेरी सर्दी जाने का नाम नहीं ले रही थी। अगले दिन सुबह सारी रात यूं ही गुजरी, सुबह हो गई। जब वही के नुज़ूल में ताखीर हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया। उनको जब बुलाया उनसे पूछा कि हाँ भाई तुम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने अर्ज किया रसूलुल्लाह हुम अहलुका, वो आपके अहल अयाल हैं, वो इस अहल है कि वो आपकी ज़ौजा हो। उनकी पाकी और उनकी ततहीर के क्या ही कहने, अल्लाह ताला ने उनको आपकी ज़ौजा बनाया है, वो आपकी अहल हैं कि वैसी ही आपकी बीवी होनी चाहिए। हम तो सिवाय खैर के उनके बारे में कुछ नहीं जानते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बरीरा को बुलाया जो घर के अंदर काम काज करती थी। हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया, पूछा कि तुम आयशा के बारे में क्या जानती हो? उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा मैं तो आयशा के बारे में यही जानती हूँ कि आयशा आटा गूंद कर आटा को यूं ही छोड़कर सो जाती है, बकरी का बच्चा आता है आके आटे को खा के चला जाता है। यानी इशारा ये दिया कि ये तो इतनी भोली भाली है, इसको दाल और आटे रोटी को संभालने का नहीं पता, इसलिए जमाने की शरारतों का इसको क्या पता होगा? वो तो बिल्कुल मासूम है, उसके अंदर तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बरीरा की बात सुनी और मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए और लोगों को जमा किया, मिंबर पे चढ़े, खुतबा दिया, लोगों को फरमाया कि ए लोगों, एक बंदे की तरफ से मुझे मेरे घर वालों के बारे में तरह तरह की बातें करके अजियत पहुंचाई गई है और अल्लाह की कसम मैं अपने घर वालों में सवाए नेकी और सवाए पाकदामनी में कुछ नहीं देखता। वो तो सरापाए नेकी और सरापाए पाकदामनी है। और जिस बंदे की तरफ उन्होंने निस्बत की है सफ़वान बिन मुअत्तल, उसके बारे में भी मैं सवाए पाकदामनी और सवाए नेकी के कुछ नहीं जानता। तो मेरी इस बारे में कौन मदद करेगा? कबीले के सरदार साद बिन मुआद रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए। उन्होंने अर्ज किया रसूल अल्लाह, जिस शख्स ने आपको तकलीफ पहुंचाई है अगर वो हमारे कबीले का है मैं उसको खुद कत्ल करूंगा, हम उसको कत्ल करेंगे। अगर वो दूसरे कबीले का है तो आप हमें हुक्म दें, हम उसको कत्ल करेंगे। उधर से दूसरे कबीले औस के साद बिन उबादा, वो उस कबीले के सरदार थे, खड़े हुए। उन्होंने कहा तू कैसे कत्ल करेगा? मतलब ये था अगर मेरे कबीले का बंदा हो उसको मैं कत्ल करूंगा, तू आके क्यों कत्ल करेगा? मेरे कबीले के बंदे ने अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे हर्फ उठाया उसको मैं कत्ल करूंगा, तुम कौन होते हो आके कत्ल करने वाले? तो यूं तू थोड़ी सी जो है बातों में तलखी आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चुप करवा दिया। हजरत आयशा फरमाती हैं ये सारा दिन भी ऐसे ही गुजर गया। अगली रात मेरी ऐसी कैफियत रो रो के कि मेरे वालिदैन मुझे देख देख के रो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि हमारी सिद्दीका बेटी को क्या हो गया।
صبح کو میری ایسی رو رو کے حالت کہ امی ابو حضرت ابوبکر حضرت ام رومان دونوں آ کے میرے پاس بیٹھ کے خاموشی میں آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، کیا کہیں۔ اور انصار کی ایک عورت آئی، وہ آ کے بیٹھی، اس نے بھی میری حالت کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ یوں ہی ہم سارے بیٹھے رو رہے تھے کہ دفعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آ کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ اور جب سے یہ معاملہ ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ اس کے بعد میرے پاس آ کے بیٹھے تھے اور آ کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد مجھ سے فرمانے لگے، عائشہ مجھے تیرے بارے میں کچھ اس طرح کی خبریں ملی ہیں، اگر تو بری ہے ان باتوں سے تو یہ یاد رکھنا اللہ تمہاری برات نازل فرمائے گا، تم پہ کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی تجھ سے گناہ ہوا ہے، جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اس کے بعد وہ گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، جب حضور نے مجھ سے پوچھا میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کہا، ابا جی جواب دیں۔ حضرت ابوبکر فرمانے لگے کہ بیٹی میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں کیا کہوں۔ میں نے اپنی امی سے کہا، امی جی جواب دیں۔ انہوں نے کہا میں کیا کہوں، انہوں نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر میں نے ہمت کی اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں، اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، لوگوں کے دلوں کے اندر میرے بارے میں اتنی بدگمانیاں بیٹھ چکی ہیں کہ وہ میری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے، الیاذ باللہ گناہ تو میں نے کیا ہی نہیں، تو میں پھر توبہ نہیں کروں گی، کیونکہ توبہ تو وہ کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے، میں کیوں توبہ کروں، میں نے تو گناہ ہی نہیں کیا۔ اور فرمانے لگی کہ مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آئی، مجھے حضرت یوسف کے باپ کا نام بھول گیا۔ میں نے کہا میں وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اللہ اپنے بندوں کے معاملات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ کہہ کر میں جا کے چارپائی پہ لیٹ گئی اور میرے چہرے پہ سکون چھایا ہوا تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوگا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دکھا دیا جائے گا کہ میں بری ہوں۔ اور میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ میرے بارے میں اتنی آیات نازل ہو جائیں گی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی، اور قیامت تک لوگ نمازوں میں پڑھیں گے، امام اس کی قرات کریں گے اور اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ میرے تو خواب و خیال میں نہیں تھا کہ اللہ اتنی زیادہ آیات نازل فرما دے گا۔ میں لیٹ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ فرماتی ہیں کہ میں اپنے والدین کو دیکھ رہی، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ان کی جان نکل جائے گی کہ پتہ نہیں کیا آیات نازل ہوتی ہیں۔ اگر کچھ ایسی ویسی آیات نازل ہو گئی ہماری بیٹی کے لیے، قیامت تک کے لیے وہ آیات پڑھی جائیں گی تو ہمارا کیا بنے گا۔ اور جب میرے باپ میری طرف دیکھتے ہیں، میرے چہرے کی طمانینت اور سکونت کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، میری طرف دیکھتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا سکون ہوتا ہے۔ میرے ماں باپ کی یہی کیفیت تھی۔ آیات نازل ہو رہی ہیں اور تھوڑی دیر بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے آثار چھٹے، وحی میں سخت سردی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر موتیوں جیسے قطرات پسینے کے آ جایا کرتے تھے۔ جب کیفیت چھٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابشری عائشہ ان اللہ انزل براءتکی، عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات قرآن پاک میں نازل فرما دی ہے۔ حضرت ام رومان عائشہ کی ماں نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اٹھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال ناز دکھاتے ہوئے، ناز اس کو کہتے ہیں کہ دل محبت سے لبریز ہو، زبان سے اس کے برعکس کوئی بات کہی جا رہی ہو، ناز اسی کا میں ان کا شکر کیوں ادا کروں، میں تو اس رب کا شکر ادا کروں گی جس رب نے ساتوں آسمان کے اوپر سے میرے لیے برات کی آیات نازل فرمائی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہی تھا، لیکن یہ مقام ناز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا اعتماد اور بھروسہ دیا ہوا تھا کہ وہ ناز کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہنے کے قابل تھیں کہ میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، حالانکہ دل محبت سے لبریز تھا اور 100 بار قربان ہونے کو تیار تھیں، لیکن ایک ناز کے انداز میں فرمایا کہ میں کیوں کروں۔
تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات پڑھ کے سنائی. جب حضور نے آیات پڑھ کے سنائی ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بہت سی آیات ہیں یہ پڑھ کے سنائی. حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور ان کا ماتھا چوما، حضرت عائشہ کا ماتھا چوما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ہے وہ خوشی طاری ہو گئی اور آپ کو کامل اطمینان ہو گیا. پھر آپ باہر تشریف لے گئے اور لوگوں کو جمع فرما کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات جو ابھی نازل ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری ان کو پڑھ کے سنائی. یوں مدینے سے یہ جو اتنی سوگوار سی فضا اور ایسا تعفن پھیلا ہوا تھا وہ سارے کا سارا چھٹا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ 1 مہینے سے زیادہ گزر گیا، اب جا کے آیات نازل ہوئی ہیں، پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ پہلے اس لیے نہیں ہوئی کہ حضرت عائشہ کی تڑپ تھی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو بالکل ہی غافل تھی اس معاملے سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ بے شک جو لوگ ایمان والیوں اور جو بالکل پاک دامن ہیں اور معاملے سے بالکل بے خبر ہیں ان پر بہتان لگاتے ہیں، وہ لوگ دنیا میں بھی لعنت کے مستحق ہیں، آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ان پر برسے گی. اور جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگانے میں کچھ کردار ادا کیا تھا، حضرت حسان بن ثابت، حمنہ بنت جہش اور مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہم، ان کو جو ہے وہ حد قذف ان پہ جاری کی گئی، ان کو 80 کوڑے لگائے گئے. اور پھر مدینے کا ماحول یوں جو ہے وہ خوشگوار ہوا، صحابہ کی جان میں جان آئی. اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب میں وہی جانتے ہیں جو اللہ ان کو بتاتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، عالم الغیب اللہ ہی ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہوتے تو آپ 1 مہینہ پریشان کیوں رہتے؟ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رویہ تبدیل کیوں فرماتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کے خود بھی پریشان تھے. جب وحی نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پڑھ کے سنائی آیات. پھر جا کے حضرت عائشہ کی برات نازل ہوئی اور حضرت عائشہ کی شان کو اللہ نے 4 چاند لگا دیے. اللہ تعالی ہمیں ان پاک ہستیوں کے طفیل، ہمیں بھی کچھ سچائی اور پاک دامنی اور ان جیسی صفات سے مزین فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.